وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں پہلے باب کی بنائیں۔ یہ کتاب صرف بطرال ہے، یہ عام اول کی کلاس ہے، اور یہ کتاب وہ ہے جو درس نظامی کے نصاب کے اندر جو ہے وہ شامل ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ پوری جو ہے ہماری کتاب شروع سے لے کر اختتام تک پہنچے، اور کوشش پوری ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ یہ کتابیں ابتدائی ہیں، ان کے اندر جو قوانین ہوتے ہیں یہ بہت اہم ہوتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن شروع ابنائے باب اول، پہلے باب کی بنائیں شروع۔ پہلے باب کی بنائیں، بنائیں آپ نے پڑھا تھا نا، صرف میں کیا ہوتا ہے؟ صیغوں کی بنائیں ہوتی ہیں اور تبدیلی۔ صرف میں صرف کی تعریف وہ تھی نا، علم صرف وہ ہے کہ اس میں صیغوں کی بنائیں اور ان کی تبدیلی بیان کی جاتی ہے۔ یہ فلاں لفظ فلاں کیسے بنا، اور یہ قالا اصل میں قولا تھا، یہ اس کی اصل کیا تھا، اصل اس کا بعد کیا بنا ہے، یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلے جو آپ نے پڑھا ہے ضربا ضربا ضربو پڑھا ہے نا، بنے کیسے ہیں یہ آپ کو پتہ نہیں ہے۔ آپ پہلے باب کی بنائیں پڑھ رہے ہیں، پہلے باب کی بنائیں۔ فعل ماضی معلوم، شروع میں یہیں سے پڑھتے ہیں نا، ضربا سے۔ کہتے ہیں ضربا را از ضربن بنا کر داند، ضربا کو ضربن سے بنایا انہوں نے، یعنی صرفیوں نے ضربا کو ضربن سے بنایا۔ جو آپ پڑھتے ہیں ضربا یضرب ضربن، آگے پڑھتے ہیں نصر ینصر نصرن، آگے پڑھتے ہیں یہ مصدر کھڑے، یہ نہیں بولتے، مصدر بولتے ہیں اسے۔ کون سا؟ ضربا یضرب ضربن، یہ مصدر ہے۔ فتح یفتح فتحن، یہ مصدر ہے۔ اور منعن، یہ بھی کیا ہے؟ مصدر ہے۔ یہ مصدر کا مطلب ہوتا ہے جائے صدور، نکلنے کی جگہیں۔ باقی جتنی چیزیں نکلتی ہیں ان سے نکلتی ہیں۔ ان سب کا جو بابا ہے وہ کون ہے؟ مصدر۔ جیسے آدم علیہ السلام کیا ہے؟ سب کی اصل ہیں۔ آدم علیہ السلام سے ہی اماں ہوا نکلی ہیں، پھر دونوں سے آگے امت بڑی ہے ساری۔ اسی طرح جو ہے سب کا جو ابا ہے وہ کون ہے؟ ادھر بناؤں میں ضربن میں سب سے جو اصل ہے کون ہے؟ وہ مصدر ہے۔ وہ کون ہے؟ مصدر۔ چلو، جب اصل وہی ہے، سارے اسی سے بنیں گے تو ضربا بھی اسی سے بنے گا۔ وہی بیان کر رہے ہیں، ضربا کو ضربن سے بنایا انہوں نے۔ کیسے بنائیں گے؟ کہتا ہے ضربن پہ ہاتھ رکھو۔ اب یہاں پہ حرف اول را برحال خود گذاشتہ، پہلے حال کو اپنے حال پہ چھوڑا ہوا۔ پہلے حرف کو، وہ کون ہے؟ ضربن کا زواد، اس کو جیسے زبر ہے پہلے اب بھی ویسے چھوڑ دو۔ وثانی را، دوسرے کو فتح دادا، دوسرے کو فتح دی ہوئی۔ دوسرا کون ہے؟ اور پہلا حرف تھا نا، اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا۔ دوسرا کون ہے؟ را، اس کو فتح دے دو، زبر دے دو، کیا بن گیا؟ دربن۔ پہلے کیا تھا؟ دربن تھا پہلے، اب بن گیا دربن۔ نصب ثالث را، نصب کہتے ہیں دو زبر کو، دو زیر کو، اس کو پیش بولتے ہیں، رفع بولتے ہیں، دو زیر کو جر بولتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ نصب ثالث را، تیسرے کے نصب کو، وہ کیا ہے؟ با، اس کا نصب ہے، دو زبریں ہیں، تیسرے کے نصب کو فتح کے ساتھ بدل کر دیا۔ کیا مطلب؟ ضربن جو تھا نا، بن، اس کے اوپر نصب تھا، نصب، اس کو فتح سے چینج کر دیا۔ فتح کا مطلب ایک زبر۔ آگے جو الف تھا، دربن، الف آیا ہوا تھا کس لیے؟ اس زبروں کی وجہ سے۔ عربی گرامر میں یہ ہے، جہاں جس لفظ پہ دو زبریں آنی ہوتی ہیں آخر الف لکھ دیتے ہیں، یہ پہچان ہوتی ہے کہ یہاں زبریں پڑھنی ہیں۔ عربی کے اندر وہ الف خالی تھا، صرف بتانے کے لیے آیا ہوتا، یہاں زبروں کی وجہ سے آیا ہوا تھا، وہ الف خالی ہے۔ اب بن جو تھا، بن، اس کو با بنا دو، نصب کو فتح میں چینج کر دو۔ نصب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مورب پہ، فتح جو ہوتا ہے مبنی پہ ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ فتح والے نصب والے مبنی والے اعراب کو مبنی والے میں چینج کر دیا، مورب والے اعراب کو مبنی والے میں چینج کر دیا۔ اور زبریں، دو زبریں، یہ دو زبریں دو پیش آنا، یہ کس کی علامت ہے؟ مورب کی علامت ہے۔ انہوں نے کیا اس کو مبنی کر دیا، کیسے؟ زبر کر دیا، تو دربن سے درابا ہو گیا۔ سمجھ نہیں آئی؟ اس کو لکھنا ہے آپ نے۔ سمجھ نہیں آئی مسئلہ کیسے بنا ہے؟ اور پہلے حرف کو با کو ہم بنائیں گے دربن سے۔ دربن سے کیسے بنائیں گے؟
ضربن پہ آپ نے رکھا ہاتھ، پہلے کو اپنے حال پر جیسے کھڑا ہے زبر کے ساتھ چھوڑ دیا، دوسرے کو زبر دے دی، اب بن گیا ضربن۔ تیسرا جو حرف ہے با، اس کے اوپر دو زبریں تھیں نا، نصب تھا، اس کو فتح بنا دیا، ایک زبر دے دی، ضربن بن گیا نا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے ضربن کی جو تنوین تھی، نصب تھا، اس کو فتح میں چینج کیوں کیا؟ فتح میں چینج کیوں کیا؟ جواب ہے، سوال کیا ہے، بدل کر دیا تنوین تمکن، تنوین تمکن علامت اسمیت را حذف کر دند، تنوین تمکن، یہ اوپر بن کے اوپر تنوین تھی نا، اس بولتے تنوین تمکن، پڑھے ہیں تنوین 4-5 قسمیں نحویر میں، آپ آخر میں تنوین تمکن ہے، ترنم ہے، اور تنوین عوض ہے، اور تنوین ہے بدل بھی ہے، اور تنوین دوسری مبنی بھی ہے، مورب کیا بنتے صاحب والی، بال جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تنوین تمکن علامت اسمیت کو حذف کر دیا، یہ علامت تھی اسم ہونے کی، بن جو تھی نا علامت تھی کس کی؟ اسم ہونے کی علامت تھی نا، اس لفظ کے اوپر الف لام شروع میں لگ جائے، تنوین آ جائے اسم کی، اچھا علامت اسمیت کو حذف کر دیا، کیوں؟ لأن التنوین، اس لیے کہ تنوین جو ہے نا یہ امارت الاسم، یہ نشانی ہے، امارت مانی نشانی ہے اسم کی، الفعل والفعل لا يقبل، الفعل جو ہے قبول نہیں کرتا امارت الاسم، اسم کی نشانی قبول نہیں کرتا، فعل جو ہے وہ اسم کی علامت قبول نہیں کرتا، اس لیے ہم نے بنایا تھا فعل ماضی، تو وہ تنوین کو کیسے قبول کرتا، اس لیے ہم اسے ہمیں گرانا پڑا، اس لیے ہم نے اس کو بن سے با بنا دیا، سمجھ نہیں آئی؟ آگے انہوں نے لکھا نا لأن التنوین امارت الاسم والفعل لا يقبل امارت الاسم، اس کا ترجمہ کیا ہے، تنوین علامت اسم کی ہے، الفعل علامت او، الفعل اس کی علامت کو قبول نمے کنت، اس کی علامت کو قبول نہیں کرتا، اس وجہ سے فعل جو ہے اس کے اوپر تنوین ہو تو فعل بنے گا ہی نہیں، اسم ہوگا، اس لیے جو فعل ہے وہ اسم کی علامت قبول نہیں کرتا، اسم جو ہے وہ فعل کی علامت قبول نہیں کرتا، جو فعل ہے وہ اسم کی قبول نہیں کرتا، علامتیں پہچان کی ہوتی ہیں نا۔ چلو اب کیا بن گیا؟ ضربا ہو گیا، ضربا شد ہو گیا، بن گیا نہیں بن گیا؟ اب ہمیں پتہ لگ گیا ہوگا تمہیں کہ ضربا کہاں سے بنا ہے اور کیسے بنا ہے، ضربا بنا ہے ضربن سے، اور کیسے بنا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا۔ اب ضربا را، ضربا کو تسنیہ، ضربا کو ضربا سے بنایا انہوں نے، الف ضمیر بارز آ گئی نا، آگے جو اضافے ہوتے ہیں جو میں پتا ہوں ضمیریں فعل بنتی ہیں وغیرہ وغیرہ، الف ضمیر بارز مرفوع متصل، یہ الف ہے، الف ضمیر بارز مرفوع متصل علامت تثنیہ کی اور ضمیر فعل کی، اس کے آخر میں آوز دند لے آئے وہ ہو۔ اب ضربا کے آخر میں الف لے آؤ، ضربا تو پہلے تھا ضربا، الف جو ہے وہ علامت تثنیہ بھی ہے اور ضمیر بھی ہے، علامت تثنیہ بھی ہے اور ضمیر بھی ہے۔ اب بارز بن زہر، ٹھیک ہے، تو یہ علامت بھی ہے، کیا مطلب؟ جب یہ آتا با ہمیں لگ پتہ لگے تو تثنیہ کا صیغہ ہے، نہیں لگتا علامت ہے نا، با جیسے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے تثنیہ ہے، کیسے؟ الف آئی ہوئی آگے، یہ الف کیا ہے؟ ضمیر بھی ہے اور علامت تثنیہ بھی ہے، تو ہاں 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 دو چیزیں ہیں، علامت بھی ہے فعل بھی ہے، علامت نشانی کا مطلب جب آپ کے سامنے آئے گا با تو سمجھ جائیں گے تثنیہ ہے، یہ تو تثنیہ کس نے بتایا؟ اس نے تو بتایا ہے، علامت ہوئی نہ ہوئی، جی داڑھی بتاتی ہے تو بندہ ہے، مد ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ مجھ سے بتاتی ہیں، داڑھی بتاتی ہے، یہ کیا بندہ ہے، یہ نشانی ہے، علامتیں ہیں اس کی، ہاں اچھا الف ضمیر بارز مرفوع متصل علامت تثنیہ کی اور ضمیر فعل کی، اس کے آخر میں لے آئے تو ذرا با شد ذرا با ہو گیا، دو بن گئے۔ اب ذرا بو کو ذرا با سے بنایا انہوں نے، واو ضمیر بارز مرفوع متصل علامت جمع مذکر کی اور ضمیر فعل کی، اس کے آخر میں لے آئے، کس کے آخر میں؟ ذرا با کے آخر میں، اور ذرا با کھڑا ہوا ہے نا، اس کے آخر میں واو لگا دو، واو لگا دو، ذرا بو بن جائے گا، کیا بن جائے گا؟ ذرا بو، ہم نے بنایا کیا تھا بو۔ اب جو واو جو ہے، واو اس کا ماقبل کیا ہے؟ واو کا ماقبل پہلے والا وہ کیا ہے؟ واو کے ماقبل جو لفظ ہے وہ کون سا کھڑا ہوا ہے؟ با،
اس کو ضمہ سے چینج کر دو، اس کو ضمہ دے دو، سمجھ نہیں ہے، نرا با کے آخر میں واو لگا دو، نرا باؤ بن جائے گا، پھر جو واو ہے اس کا مقبل بے ہے اس کو پیش دے دو، نرا بو بن جائے گا۔ تو ہم نے بنایا کیا تھا، نرا بو بن گیا نہیں بن گیا، بس اب پڑھو۔ نرا بو کو نرا با سے بنایا انہوں نے، واو ضمیر بارز مرفوع متصل علامت جمع مذکر کی، اور ضمیر فعل کی، ساتھ ضمہ ماقبل کے، اس کے آخر میں لے آئے، نرا بو ہو گیا۔ بہویں چلیں آگے، بس ہاں یہ الف جو ہے نا، یہ الف آتا ہے پہچان کرانے کے لیے، واو عاطفہ، بعض اوقات جو ہے نا واو ایک ہوتی ہے عاطفہ، تو یہ واو عاطفہ نہ بن جائے، یہ واو فرق کرنے کے لیے نا، جیسے کافرو ہے، ہو سکتا ہے یہ کافرو کے بعد جو واو کھڑی ہے یہ واو عاطفہ ہو، تو الف آج لگا دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ الف بتا دے یہ واو عاطفہ نہیں، یہ واو فعل والی ہے، ہاں یہ واو وہ والی الف ہے۔ اچھا کیا سوال کیا ہے، ایسے بولا کرو تو کام بنے گا۔ جو الف آیا ہوا ہے یہ ایسے صرف کیا ہے، صرف یہ نشانی ہے کہ اس کی یہ واو عاطفہ نہیں، یہ واو یہ فعل والی ہے، جمع والی واو ہے۔ چلو